السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و نعمتہ و مغفراتہ و جنت الحلالہ و دوزخ الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بعض اوقات لوگ خواب میں کسی کو جادو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا کسی عامل کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ پہ جادو کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، اور بعض اوقات آپ اپنے کسی رشتہ دار کو اپنے پہ جادو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا بعض اوقات آپ اپنے کسی بہن بھائی پہ یا کسی رشتہ دار پہ کسی کو جادو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا بعض اوقات کسی انجان شخص کو اپنے اوپر جادو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا آپ کا نام یا آپ کے شوہر کا نام یا آپ کی بیوی کا نام یا آپ کے بچے کا نام یا آپ کے باپ کا نام یا آپ کے کاروبار پہ جادو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو کافی لوگ یہی چیز پوچھتے ہیں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ تو یاد رکھیں، اس خواب کی تعبیر سے پہلے سب سے پہلے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ پورا دن یا ایک دو دنوں سے یا کچھ دن پہلے جادو کے بارے میں یا جادو ہونے کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیونکہ بعض اوقات جو دماغ میں آپ کی چیز چل رہی ہو وہی چیز آپ کو خواب کی شکل میں نظر آ جاتی ہے، یا بعض اوقات شیطان بھی کسی عامل یا کسی رشتہ دار کی شکل لے کے آپ کے خواب میں آ جاتا ہے اور آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ یہی سوچتے تھے کہ یہی شخص آپ پہ جادو کرواتا ہے، تو یہ دیکھو آپ پہ یہ جادو کروا رہا ہے۔ اور اگلے دن آپ اٹھتے ساتھ یہی سوچتے ہیں کہ دیکھا، مجھے پتا تھا کہ وہ شخص میرے پہ جادو کرواتا ہے، اور اب تو میں نے خواب میں بھی اس کو اپنے پہ جادو کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو یقیناً وہی شخص میرے پہ جادو کروا رہا ہے، اور وہ اسی پریشانی میں دن گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک چیز بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے کہ فلاں رشتہ دار جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، اور آپ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو خواب میں وہی شخص آپ کو جادو کرتا ہوا دکھتا ہے۔ تو کافی لوگ یہی چیز پوچھتے ہیں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ تو سب سے پہلا سوال اپنے آپ سے آپ یہ کریں، کیا آپ نے رات کے اذکار پڑھے تھے، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیا تھا، یا شیطان آپ کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص رات سونے سے پہلے آیت الکرسی، 3 کل اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو کہ 285 اور 286 ہیں، جو شخص ان کی تلاوت کر لے گا اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریں کہ آپ نے یہ اذکار پڑھے تھے۔ اگر تو آپ نے یہ اذکار پڑھے تھے، اس کے باوجود بھی اگر آپ کو خواب آیا تو اس کا جادو کے متعلق سوچا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے یہ اذکار نہیں پڑھے اور پھر اگر آپ کو خواب میں کوئی جادو کرتا ہوا نظر آیا ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، خواب کی 3 طرح کی تعبیر ہوتی ہیں، یعنی کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک، جو صرف آپ کی سوچ کی وجہ سے آپ کو خواب نظر آئے۔ 2، شیطانی خواب جو کہ ڈرانوے بھی ہو سکتے ہیں یا شیطان کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا، وہ خواب جو اللہ کی طرف سے آپ کو دکھائی دے۔ اگر تو آپ چند روز پہلے یا کچھ وقت پہلے جادو کے بارے میں یا اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور وہی شخص آپ کو جادو کرتا ہوا نظر آئے، یا کوئی اور شخص آپ پہ جادو کرتا ہوا نظر آئے، تو یاد رکھیں یہ صرف اور صرف آپ کی سوچ کا خواب ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں نہ سوچ رہے ہوں، یعنی کہ آپ نے جادو کے بارے میں نہیں سوچا، نہ ہی کوئی آپ کا ایسا کوئی ریلیٹیو بیمار ہو رہا ہو جس کو دیکھ کے آپ کو ایسا محسوس ہو کہ اس پہ جادو ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں رہے، یعنی کہ آپ جادو کے بارے میں سوچ نہیں رہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ خواب میں کسی کو جادو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ ایک فرضی خواب ہو سکتا ہے، کیونکہ جادو کی کچھ نشانیاں ہیں، اور جب تک آپ پہ وہ نشانیاں ظاہر نہ ہوں آپ یقین کر لیں کہ آپ پہ جادو نہیں ہوا۔ جادو کی نشانیاں کچھ یوں ہیں: جسم پہ نیل کے نشان نظر آنا، جسم پہ کٹ کے نشان نظر آنا، جسم میں کمزوری محسوس ہونا جبکہ آپ کی رپورٹ بالکل کلیئر ہو، کپڑوں کا پھٹ جانا یا قیمتی اشیاء کی چوری ہو جانا، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، گھر والوں سے نفرت محسوس ہونا، ازواجی زندگی میں ایک دم سے تکرار آ جانا، شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے نفرت شروع ہو جانا، جنگلی جانور دیکھنا، خواب میں جنگلی جانور دیکھنا، گوشت دیکھنا، نیند میں رونا، نیند میں سوتے ہوئے جھٹکے محسوس ہونا، اور ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے آپ کو پکڑ کے ہلایا ہے،
یا ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے آپ کو آواز دے کے اٹھایا ہے، یا کسی کو اپنے ساتھ محسوس کرنا یا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا، ڈرانوی شکلیں دیکھنا، اپنے ہی گھر کے کمروں میں جاتے ہوئے ڈر محسوس ہونا، نیند کا نہ آنا، ویران جگہ پہ خود کو بار بار دیکھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ غصہ آ جانا جبکہ پہلے آپ کو ان باتوں پہ غصہ نہ آتا ہو، سر، سینے، کندھے، کمر میں بوجھ محسوس ہونا، نماز، ذکر، قرآن سے کراہت محسوس کرنا، خون دیکھنا، کپڑوں پہ، دیواروں پہ، گھر میں خون دیکھنا، جسم پہ بال نظر آنا، منہ یا جسم کے کسی حصے سے بہت زیادہ بدبو آنا، لوگوں کے چہرے برے لگنا، سوئی یا کسی چیز کا چبھنا یا لگنا محسوس ہونا، سوتے ہوئے کوئی چیز کھانا محسوس کرنا اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس کا ذائقہ آپ کے منہ میں ہونا، اولاد کی بندش ہو جانا، عورت کا حمل میں بچہ ختم ہو جانا یا بچہ ہونا ہی نہیں، اور اگر بچہ پیدا ہو بھی جائے تو 30 سے 40 دن کے اندر اندر پیلے کلر کے دست کرتے ہوئے بچے کا مر جانا، رشتے نہ آنا جبکہ لڑکی کا یا جہیز کا کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ عزیز دوستو، یہ چند نشانیاں کالے جادو کی ہیں، اور اگر آپ میں یہ نشانیاں 70% تک موجود ہوں اور بار بار ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو موجود ہے۔ بے شک آپ کو خواب آئے یا نہ آئے، کیونکہ زیادہ تر کالے جادو کی وجہ سے آپ کو ڈرانوے خواب آتے ہیں اور ان خواب کا جادو کے خواب سے لینا دینا نہیں ہوتا۔ جہاں تک کالے جادو کے علاج کی بات ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جو شخص رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لے، یعنی کہ 285 اور 286، وہ شخص اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے اور شیطان اس شخص سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی لگاتار 3 راتوں تک تلاوت کرے گا تو شیطان اس شخص سے، اس کی زندگی سے، اس کے گھر سے دور چلا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، جب شیطان یا برے جنات آپ کی زندگی سے دور چلے گے تو آپ کا جادو آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں، ہر رات سونے سے پہلے آیت الکرسی 3 کل اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت ضرور کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔
اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔